ایک میں ہی نہیں ان پر قربان۔ محترم سامعین، السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے جو واقعہ لے کر حاضر آیا ہوں، سننے کے بعد آپ یقیناً اس پر عمل کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل اصلاح مذہب و ملت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والا ویڈیو آپ تک پہنچتا رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرشتوں کی محفل سماع، کیونکہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام کی یہ شان ہوتی ہے، وہ کائنات کے ہر ذرے کی رہنمائی کرتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی۔ اس زمانے میں پہاڑوں اور درختوں کے لیے خدا کا حکم تھا، یا جبالو اویبی معاہ والطیر، کہ اے پرندوں اور پہاڑوں میرے داؤد علیہ السلام کے زبان سے جو کلام نکلتا ہے اسے سنو۔ قصص الانبیاء میں ہے، جب حضرت داؤد علیہ السلام دریا کے کنارے زبور کی تلاوت کرتے تو بہتا ہوا دریا رک جاتا تھا۔ جس درخت کے نیچے بیٹھ کر پڑھتے تھے وہ درخت جھک جاتا تھا۔ آسمان کے پرندے زبور سن کر نیچے اتر آتے تھے۔ گزرتے ہوئے جانور باادب بیٹھ کر سننے لگتے تھے۔ لوگ جوق در جوق آ کر زبور کی سماعت کرتے تھے۔ زبور کے بارے میں ہمارا ایمان ہے، یہ اللہ کا کلام تھا، یہ وحی من اللہ تھی، لیکن اب زبور کتاب بھی جاتی رہی، حضرت داؤد کی شریعت بھی جاتی رہی، اب ہمارے نبی کی شریعت کے بعد کسی کی شریعت نہیں، اور قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں۔ جیسے کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا ویسے کوئی دوسری آسمانی کتاب نہیں آ سکتی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، زبور کو سننے کے لیے تو رب نے جانوروں، پرندوں، پہاڑوں تک کو حکم دے رکھا تھا، لیکن قرآن کے سننے کے لیے کیا حکم ہے؟ ایک دفعہ حضرت اسد بن حضیر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کی، حضور میں اپنے کمرے میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، باہر حویلی میں میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا اور ساتھ پنگوڑے میں میرا بچہ سویا ہوا تھا۔ جو ہی میں نے اندر تلاوت شروع کی باہر میرا گھوڑا بدکنے لگا۔ میں نے تلاوت کو بند کیا، اس خیال سے کمرے سے باہر آنے لگا کہیں گھوڑا بچے کو نقصان نہ پہنچائے، لیکن جو ہی میں نے تلاوت روکی گھوڑے نے بدکنا بند کیا۔ میں باہر نہ گیا، میں نے پھر قرآن پڑھنا شروع کر دیا، پھر گھوڑے نے بدکنا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں آخر میں اپنے کمرے سے باہر آیا، میں نے دیکھا میری حویلی سے آسمان کی طرف ایک لمبی قطار بنی ہوئی ہے جو سورج کے کرنوں سے زیادہ تیز روشنیاں ہیں جو میری حویلی سے آسمان کی طرف جا رہی ہے۔ یہ سن کر میرے نبی مسکرائے، فرمایا اے اسد بن حضیر، جب تو قرآن پڑھ رہا تھا فرشتے تیری تلاوت سننے آ رہے تھے، جب تو تلاوت روک کر باہر آ رہا تھا یہ فرشتے واپس جا رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ قرآن شریف کی فضیلت کیا ہے۔ قرآن شریف پڑھنے سے گھر میں اللہ کے فرشتے آتے ہیں۔ آپ خود جانتے ہیں اگر سی ایم اور پی ایم کا کوئی آدمی ہمارے گھر میں آئے تو ہم خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں اور مچل جاتے ہیں۔ سی ایم صاحب کے آدمی آئے، پی ایم صاحب کے آدمی آئے، جبکہ سی ایم کو بھی مرنا ہے، پی ایم کو بھی مرنا ہے۔ دنیا فانی ہے، دنیا کے لوگ فانی ہے، آج ہم ہیں کل نہیں ہے، لیکن جو چیز کل نہ ہو اس کی وجہ سے ہم اتنا خوش ہوتے ہیں، اور جس ذات کو ہمیشہ باقی رہنا ہے، اللہ جو ساری چیزوں کا مالک ہے، اس کے فرشتے اگر کسی کے گھر آئے تو اس سے بڑی خوشی اور فخر کی بات کیا ہوگی؟ اس لیے اے لوگو قرآن پڑھو، قرآن سنو، قرآن پر عمل کرو۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔